دعا کی قبولیت کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ سنت نفل میں ہر نماز کے آخر میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں اس کے بعد بھی جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا بھی سنتا ہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے چونکہ بندہ مکمل یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر موجود ہوتا ہے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے دعا مانگنے کا، اس وقت جتنی بھی دعائیں یاد ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لینی چاہیے۔ وہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے اور یہ ہم سنت نفل میں ہی مانگ سکتے ہیں، چونکہ فرض نماز میں تو ہمیں امام کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بس ایک کام اگر اللہ کا بندہ کر لے، کوئی انسان کوئی خوش بخت خوش نصیب کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، دعا یہ الفاظ کی ادائیگی کا فقط نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان جائیں سبحان اللہ کیا خوب ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، فرمایا کہ بلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ بس ایک کام ہے کہ بے قرار ہو کر اس کے بارگاہ کے اندر فریاد کی جائے۔ تو دعا ایک کیفیت کا نام ہے، وہ کیفیت خانہ کعبہ کے اندر آ جائے، مینا کے اندر آ جائے، یا اپنے گھر میں آ جائے، یا کسی بھی مسجد میں آ جائے، یا کسی بھی دنیا کے کونے میں انسان بیٹھا ہے تو وہ آ جائے۔ بس چونکہ الفاظ کی ادائیگی کا نام فقط دعا نہیں ہے، اس طرح ہوتا تو پھر گونگوں کی تو کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ دعا ایک کیفیت کا نام ہے، بس وہ کیفیت جب طاری ہو جائے اور انسان پر ایک بے قراری والی کیفیت طاری ہو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے قرار ہو کر پکار دے اور آنسوؤں کے ساتھ پکار دے اور اس رب کی بارگاہ کے اندر رو رو کر تو فریاد کرے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔